السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اب جو ناول ہے، مجھے لگتا ہے کہ دن با دن بہت زیادہ تھرل ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے سین آ رہے ہیں۔ اور سٹارٹ میں جو ریڈرز کہتے تھے کہ ہمیں کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اب ان کو ایسا لگے گا کہ یہ اسی ناول کا سیزن 2 ہے۔ جیسا کہ سیزن 1 بہت زیادہ تھرل تھا، ایسے ہی ہمارا سیزن 2 بھی بننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریڈرز کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ بہت چھوٹی ہوتی ہے، صرف 40 منٹ کی ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کلیئر کی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اگر ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو ڈیلی آپ کو اس سے زیادہ تو نہیں نہ مل سکتی، صرف 40 منٹ، کیونکہ اس میں بھی میرا آدھے سے زیادہ دن لگ جاتا ہے۔ اور پھر وائس اوور کر کر میں ایپیسوڈ دیتی ہوں، تو پھر اتنی ہی مطلب میں ایفرٹ کر سکتی ہوں، اس میں بھی بہت زیادہ میری محنت لگتی ہے۔ اگر ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے تو 40 منٹ کی آئے گی، اور اگر نہیں تو آپ لوگ حکم کریں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایپیسوڈ چاہیے، وہ میں پھر کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو کم سے کم 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ملے، اور وہ بھی وائس اوور کے ساتھ نہیں، کیونکہ میں 40 منٹ کی ہی جو ایپیسوڈ ہے اس کو وائس اوور کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں بھائی، پھر اس سے زیادہ تو میں پوری ہو جاؤں گی اور اگلے دن آپ کو میرے پہ کل پڑھنے پڑیں گے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جو چہرے پر سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہی تھی، اتنے دن سے یہ بات اسے ڈسٹرب کیے ہوئے تھی، آج جب بالا آخر لبوں پر آ ہی گئی تو دل جیسے ایک دم سے ہلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ پامیر پہلے تو یک ٹک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے اس کے منہ سے ہنسی کا پھوارا پھوٹتے دیکھ کومل کو حیرانگی ہوئی۔ وہ برش رکھے کہکا مار کر ہنس رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا مطلب وہ ہاسپٹل میں ہے؟ اس کی ہنسی اب بھی بند نہیں ہوئی۔ کومل تو ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات میں ہنسنا کہاں تھا، وہ یہی سوچتی رہی۔ آئی تھنک تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، اوکے؟ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتے اپنی فائلز اٹھانے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے اتنی سیریس بات بتائی ہے تمہیں۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ اس پر غصہ بھی آیا۔ پامیر فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ سیریس تو واقعی لگ رہی ہے، لیکن مجھے میری جان بات نہیں، تم سیریس لگ رہی ہو۔ وہ کیسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتی ہیں؟ وہ فائل رکھتے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کومل کچھ ٹھٹکی۔ کیونکہ ان کی بہت سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ دھماکہ سیدھا کومل کے سر پر ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی، جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرتشم کا چہرہ لہرانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مارے حیرت کے کچھ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، لیکن تم کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ ہاسپٹل میں ہے؟ اب حیران ہونے کی باری پامیر کی تھی، کیونکہ کومل کو یہ کہنا اپنی بے وقوفی لگی تھی کہ اسے ایک لڑکی کے نین نقش بالکل زحال سے میچ ہوتے لگ رہے تھے۔ وہ اگر زرتشم کو چھپا کر زحال کو نکال لائے تو کوئی خاص فرق نہیں نکلے گا۔ وہی آنکھوں کا رنگ، وہی ناک، وہی رنگ روپ،
اسے دیکھتے ساتھ زحال کی یاد آتی تھی۔ بولو بھی اس کا بیچ میں خاموش ہونا پامیر کو بے چین کر گیا۔ وہ بے صبروں کی طرح اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیونکہ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ وہ مزید الجھتی، واپس سے بیڈ پر آ کر بیٹھتی، اپنی میگزین کھول کر دیکھنے لگی۔ پامیر کو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ فائلز چھوڑے اس کے پاس آ کر بیٹھتے، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم کس چیز سے پریشان ہو؟ میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں۔ تم بھائی کو بھی غور سے دیکھتی ہو، گہری سوچوں میں گم رہتی ہو۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ بہت محبت سے اسے بچوں کی طرح بہلا کر پوچھ رہا تھا۔ کومل کو لگا اب اسے دماغ کا سارا بوجھ اسے دے دینا چاہیے۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پامیر، ہاسپٹل میں ایک لڑکی ایڈمٹ ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولنا شروع ہوئی۔ دل نہ جانے کیوں بھاری ہو رہا تھا۔ پامیر نے دھیرے سے سر ہلا کر اسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے زحال دکھائی دیتا ہے۔ وہی آنکھیں، وہی رنگ، وہی روپ۔ اگر دونوں کو ساتھ بٹھایا جائے تو کوئی ان کو اجنبی نہیں کہے گا۔ ٹرسٹ می۔ وہ جانتی تھی وہ یقین کر لے گا، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی وہ یقین کر لے گا، لیکن پھر بھی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ وہ لڑکی ہو بہو زحال جیسی دکھتی ہے۔ پامیر غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ دنیا میں 7 ہم شکل ہوتے ہیں میری جان، وہ ان میں سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ پامیر اس کی حالت دیکھ اپنے لہجے میں مزید محبت لے آیا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ نہیں نا، ہم شکل جیسے ہم شکل کے لیے جینڈر بھی ایک ہونا چاہیے نا۔ تم میرا یقین کرو، وہ لڑکی مجھے زحال کے وائبس ہی کیوں دیتی ہے؟ کیوں اس کو دیکھوں تو لگتا ہے وہ بہت قریبی ہے، جیسے زحال۔ وہ اپنی بات نہ سمجھا پانے پر مزید بے چین ہو اٹھی۔ آواز میں کپکپاہٹ سی شامل ہونے لگی۔ پامیر نیچے دیکھتا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگر کومل واقعی اتنی سیریس تھی تو یقیناً بات میں کچھ تھا۔ تم زحال سے بات کر دیکھو، وہ ضرور کچھ کرے گا، اس کی بہن ہے وہ۔ اس کی بات پر پامیر نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاگل مت بنو، بھائی نے پہلے ہی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ ان کی اکلوتی بہن تھی جسے وہ کھو چکے ہیں۔ اب میں صرف تکے پر ان کے ساتھ یہ جذباتی مذاق نہیں کر سکتا، سمجھو اس بات کو۔ وہ کومل کو بھی سمجھ رہا تھا، لیکن اس بات کو بھی کہ یہ بات ایسے ہی کرنے والی نہیں تھی۔ اس سے اس کا باپ کتنا ہرٹ ہو سکتا ہے یہ شاید ہی پامیر سوچ بھی سکے۔ تو تم کچھ نہیں کرو گے؟
کومل کو امید کی نظر آتی کرن پھر سے بجھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کروں گا، تم کہہ رہی ہو تو ضرور کروں گا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں پتہ کرتا ہوں اس بارے میں۔ وہ پیار سے اس کے رخسار پر ہتھیلی جماتا اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ تم مجھے اس لڑکی کا نام اور جو اس کے ساتھ آئے ہیں ان کا نام اور ایڈریس میل کر دینا، میں پتہ کروا لوں گا۔ اوکے، ریلیکس، اب اس بات کی ٹینشن نہیں لینی۔ اس کی اتنی محبت بھری بات پر جیسے کومل کی سانس میں سانس آئی تھی، وہ پورے دل سے مسکراتی پامیر کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ میر، تم نے میری بہت بڑی الجھن سلجھا دی، تھینک یو سو مچ۔ وہ پامیر کے اندر سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو میں کھوتی جیسے پرسکون سی ہو گئی۔ کیا ہو جاتا اگر اس تھینک یو کی جگہ آئی لو یو میر بول دیتی؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتا لاڈ سے بولا۔ کومل چہرہ باہر نکالے اسے دیکھنے لگے۔ آئی لو یو۔ وہ اتنی خوش تھی کہ یہ بھی بڑی آرام سے بول گئی۔ اس کے یہ 3 لفظ سنتے پامیر سلطان جیسے خوشیوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ I love you too my everything، اس نے پورے جوش سے جواب دیتے کومل کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کے اس عمل پر ایک کرنٹ سا کومل کے بدن میں دوڑ گیا جس پر وہ تڑپ کر پامیر کا کوٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ پوری طرح سے ان کی نمی پی کر پیچھے ہٹا۔ اب میں جاؤں، نیند پوری کر لینا، میرا پلان ہے آج جاگنے کا۔ وہ پہلے سے ہی وارن کرتا اٹھ کر اپنی فائلز اٹھاتا عبدالباری کے پاس آیا اور جھک کر اس کے دونوں گال چومے جس پر وہ دھیرے سے کسمساتا۔ آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھتا جھٹ سے مسکرا دیا۔ میرا چاند اٹھ گیا ہے، اسے فیڈ کروا لو تاکہ روئے نہیں۔ اسے عبدالباری کا رونا بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، تبھی اسے کاٹ سے نکال کر پیار کرتے کومل کی گود میں دے دیا۔ یہ ایک ہیپی فیملی تھی جس میں صرف محبت تھی۔ وہ اپنے بیٹے بیوی کو پیار کرتے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک وہ زرتشم کے بارے میں سوچتی رہی۔ اتنی دیر میں عبدالباری فیڈ کر کر خود سے کھیلنے لگا تھا۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ اسے کہاں کھیل کر زیادہ مزہ آ سکتا ہے۔ تبھی وہ کومل کی گود میں کروٹیں لیتا باہر جانے کی تگودو کرنے لگا۔ اچھا نا، لے کر جا رہی ہوں باہر، بس ہر وقت باہر، ماما کے ساتھ بھی کبھی کھیلا کرو۔ وہ عبدالباری کو گود میں لیے پیروں میں چپل اڑسنے لگی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر کھلکھلاتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار کرنے لگا۔ وہ عبدالباری کو لیے باہر آئی۔ موسم آج پھر سے خوشگوار تھا۔ آسمان پانی سے بھرے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پھر سے خوب برسے گا۔
اسی موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہو گئی تھی۔ بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ زمل بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی، جبکہ مشی اپنے موبائل میں جھکی ہوئی نہ جانے کون سی تھرل مووی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ خاصا مصروف لگ رہی ہیں دونوں۔ وہ شوق ہوتی دونوں کو دیکھ عبدالباری کو ملازم کے حوالے کر گئی، جس نے جاتے اسے بیبی کاٹ میں لٹا دیا، جہاں سے وہ بآسانی کھیلتے ہوئے زامل زالے کو دیکھ خوش ہو سکتا تھا۔ شوہر کو آفس بھیج کر تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیاوی چوتھی جنگ جیت لی ہو۔ سکون بھرا ماحول، نو ٹینشن۔ زمل واقعی یہی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس بات سے انجان کہ اس کے حبی جان آفس کے نام پر خود جنگیں لڑنے جاتے تھے۔ کومل اس کی بات پر بے اختیار ہنس دی۔ تبھی باہر سے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، جس پر تینوں کی نظریں جمی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نکر اور شرٹ میں ملبوس برلاس نمودار ہوا۔ یقیناً وہ جم کر آ رہا تھا۔ اسے دیکھو، گھر کا باڈی گارڈ، وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ بچے چیخیں مارنے لگے تھے اور وہ اس کے پاس دوڑ گئے۔ یہ لڑکیوں کو پسانے کے لیے اتنی جم کرتا ہے کیا؟ زمل مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی کثرتی جسامت اور ڈیشنگ پرسنالٹی لڑکیوں کو پاگل کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن آئرہ کو لانا پڑے گا، تبھی یہ سیدھی لائن پر آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، تم نے ذیال سے بات کی؟ اسے ایک دم سے یاد آیا، اس نے یہ کام زمل کو سونپا تھا۔ اس کے پوچھنے پر زمل نے فوراً سے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ تو میں بھول گئی، ابھی تو داجی کی ٹینشن ہے ان کو، جب وہ ٹھیک ہوں گے ضرور بات کروں گی۔ وہ دونوں آپس میں لگی سرگوشیاں کر رہی تھی، جبکہ مشی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی مووی دیکھ رہی تھی جب ایک کچی سی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا، نظر سیدھا برلاس پر جا کر رکی، جو اس کے پیچھے قریب ہی تھا۔ ملازم اس کے لیے کچے انڈے ایک باؤل میں لے کر آیا تھا، جسے اٹھاتے وہ جھٹ سے پی گئے۔ اس کو یہ پیتے دیکھ مشی کی آنکھیں پھٹی، دل ایک دم سے کچا ہوتا متلی ہونے لگی۔ وہ موبائل چھوڑ کر سیدھا وہیں جھاڑیوں پر جھک گئی، کیونکہ اندر جانے تک اس نے راستے میں ہی ومٹ کر دینی تھی۔ مشی آپی؟ زمل پریشان سی اٹھنے ہی لگی تھی جب کومل نے اس کا ہاتھ تھامتے اٹھنے سے روک لیا اور خود متحیر آنکھوں سے مشی کو دیکھے گئی۔ وہ ومٹ پر ومٹ کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ان کو؟ مشی آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ برلاس باؤل ملازم کو پکڑاتے پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا جب کومل کی نظر اس کے باؤل پر گئی۔ تم نے ایگ جوس پیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر برلاس نے
اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن اس سے کیا، یہ تو میں روز پیتا ہوں اور سب کے بیچ۔ وہ اس کے اس طرح کے سوال پر اور پریشان ہوا۔ سب کو پتا تھا وہ جم کے بعد یہ ضرور پیتا ہے۔ ملازم آدھا جوس بچا ہوا وہیں لے کر کھڑا تھا۔ جب مشی نے اس کی جانب دیکھا، لے کر جاؤ اسے۔ وہ جملہ بھی پورا نہیں کر سکی کہ انتڑیاں تک باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ ملازم جھٹ سے برلاس کے اشارے پر وہ باؤل لے گیا۔ سب حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مشی سرخ پڑتی آنکھوں اور چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتی واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کون پیتا ہے؟ تمہیں الٹی نہیں آتی اس سے؟ وہ برا سا منہ بنا کر برلاس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پریگننٹ تھوڑی ہے۔ کومل کی بات پر مشی کا جیسے سانس تک رک گیا۔ وہ ہک دک سی اسے دیکھنے لگی۔ برلاس دور تھا، اس لیے کومل کی آواز اسے نہیں سنائی دی، جبکہ جمل خود ہکا بکا سی مشی اور کومل دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مشی کے لیے سوال کرنا کبھی اتنا مشکل نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر مشی کے تاثرات ایک دم سے ڈھیلے پڑے، دل پر جیسے ٹھیس سی لگی۔ ایسا مذاق کون کرتا ہے؟ مشی کو جیسے یہ عمل پسند نہیں آیا جس میں اس کے جذبات کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ کومل آگے کچھ نہیں بولی۔ وہ صرف تکے پر نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن مشی کی حالت دیکھ اسے اب شک ہونے لگا تھا۔ یہ ایک آباد جزیرہ تھا، پورا ہریالی سے بھرا ہوا۔ ہر جانب دور دور تک لمبے لمبے درخت نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کوئی گھنا جنگل ہو۔ اس کے بیچ میں جگہ جگہ خوبصورت جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ انہی خوبصورت جھونپڑیوں کے باہر سوکھی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ہر جھونپڑی میں لوگ موجود تھے۔ یہ عام لوگ نہ تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں ایک دہشت تھا، ایک آگ۔ یہ جزیرہ کوالالمپور کا سب سے خطرناک جزیرہ سمجھا جاتا تھا، جہاں دنیا کے سب سے خطرناک لوگ رہتے تھے، جن میں موت کا خوف دور دور تک نہیں پایا جاتا تھا، جن کے نزدیک انسانی زندگی کوئی وقت نہیں رکھتی تھی، جن کے لیے انسانوں کی سانسیں ایک دلچسپ کھیل تھیں۔ آئے دن وہ لاتعداد لوگوں کی زندگیاں چھینتے۔ کوئی بھی خطرناک کام ہوتا جس میں جانی رسک اول آتا تھا، وہ یہ کام کر دیتے تھے۔ اس جگہ کوئی عام انسان آتا تھا تو واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ان میں موت کا خوف نہیں تھا، لیکن تب تک جب تک یہاں خود موت نے قدم نہیں رکھ دیے تھے۔ اس کے قدم یہاں پڑتے، سب میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی بے تاب سا اس شخص کو دیکھنے کے لیے جس کا نام ہی صرف مافیا کی دنیا میں اپنا قہر برپا کر کے رکھتا تھا، پاشا دی بیسٹ۔ اس کے پیچھے اس کا باڈی گارڈ یاقوت مرزا، دی بیسٹ شوٹر۔
سوٹڈ بوٹڈ. صبح کا وقت تھا. موسم کی وجہ سے وقت کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا. وہ لوگ ایک روم میں آ کر بیٹھ گئے جہاں ثقافتی چیزوں سے دیواروں کو سجا کر ایک خوبصورت ٹچ دیا گیا تھا. اگر یہ جگہ عام لوگوں کے پاس ہوتی تو یقیناً اسے دنیاوی جنت مانا جاتا، لیکن اب یہ بظاہر حسن رکھنے والی جگہ جہنم کا ایک گڑھا معلوم ہوتی تھی. اس کے بیٹھتے ایک کثرتی جسامت والا شخص ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے حاضر ہوا اور جھک کر وسط میں رکھی ٹیبل پر رکھتے واپس پلٹ گیا. اس کے پیچھے دیکھتے ہی دیکھتے پوری ایک لائن آئی. شاید سب ملازم تھے لیکن لگ نہیں رہے تھے کیونکہ کندھوں پر سب کے کلاشنکوف کا راج تھا. اس کا ٹیبل دیکھتے ہی دیکھتے کھانے پینے کی چیزوں سے بھرتا چلا گیا، لیکن اسے ایک میں بھی دلچسپی نہیں تھی. آخر میں وائن رکھی جا رہی تھی جس پر پاشا کے پیچھے کھڑے یاقوت نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. پاشا ہی نہیں لیتے. اس کی آواز میں روب تھا. وہ مشروب واپس کر دیا گیا. کیا ہم یہ سب کھانے آئے ہیں؟ پاشا نے گردن موڑ کر ترچھی نگاہوں سے دیکھا. یاقوت مرزا سمجھ گیا تھا. تم لوگوں کا باس کب آئے گا؟ ان میں سے اس نے ایک شخص کو مخاطب کر کر پوچھا. بس آنے ہی والے ہیں، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جس پر پاشا سیگار سلگا کر اس کمرے کا جائزہ لیا. سامنے کی دیوار پر پرکشش انداز میں ایک بڑا سا نام لکھا گیا تھا، بوئنگ ہیتھم. اس نام کا مطلب وہ اچھے سے جانتا تھا اور اس کے پیچھے چھپی دہشت بھی. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایک دراز قد شخص نمودار ہوا جس نے بلیک پینٹ پر اسکائی بلو رنگ کی بٹنوں والی شرٹ زیب کر رکھی تھی. اوپر کے کچھ بٹن کھلے اس کی چوڑی چھاتی کو نمایاں کر رہے تھے. اس کی شرٹ پر سرخ دھبے لگے تھے. بال بے ترتیب تھے. یقیناً وہ کوئی کام کرتا ہوا بیچ میں چھوڑ کر پاشا کے لیے آیا تھا. لیکن ایک بات تھی، اس کے چہرے پر ماسک تھا. صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، وحشی آنکھیں جن کو دیکھ ہی دشمن آدھا خوف سے پورا ہو جائے. سوری آپ کا انتظار کروایا. آتے اس نے گرم جوشی سے پاشا کے ساتھ ہاتھ ملایا، ساتھ پیچھے کھڑے یاقوت سے. یقیناً میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا. ان سرخ دھبوں کو دیکھ پاشا کو اندازہ ہوا کہ وہ گوشت بنا رہا تھا لیکن کسی جانور کا نہیں. آپ کبھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ وہ سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں پوچھنے لگا. گوشت کی اسمیل کی وجہ سے ماسک وہ اب بھی نہیں اتار رہا تھا، جس کی خاص ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کا چہرہ پاشا دیکھ چکا تھا. اس کے ہاتھ کے اشارے پر سب باہر نکل گئے. کمرے میں اب صرف 3 لوگ موجود تھے. میرا کام اب تک نہیں ہوا. پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ بہت اطمینان
اور ٹھہرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں کام میں مصروف تھا، اسی لیے تاخیر ہوئی، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی بات پر پاشا نے اسے سر تا پیر بغور دیکھا۔ نظر آ رہا ہے کس کام میں مصروف ہو۔ اشارہ وہ سرخ دھبے تھے۔ اس کی بات پر بلیک شیڈو کی آنکھیں بے ساختہ مبہم سا مسکرا دی۔ بس کیا کریں، جب کوئی بات نہ مانے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اس نے فولڈڈ کف کے بازو پر لگے گوشت کے لوتھڑے کو اتار کر ایک پرچ میں رکھا۔ پروفیشنل بچر کب سے بن گئے؟ جب سے لوگوں نے اپنی اوقات بھولنی شروع کر دی۔ وہ بلیک شیڈو تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ بلیک ماسک مافیا کی ریڑھ کی ہڈی تھا تو غلط نہ ہوتا۔ وہ دنیا کی نظر میں آئے بغیر وہ کام کر جاتا تھا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ پاشا کے سوال پر بلیک شیڈو اپنی جگہ سے اٹھا اور دراز سے ایک تصویر نکال کر لاتے ٹیبل پر رکھ دی۔ سلمان بٹ، مشہور بزنس ٹائکون کی دی ہوئی سپاری پر یوسف یوحنا نے اپنے گینگ سے کروایا ہے۔ یہ حملہ مارتھ کا نام آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھا۔ وہ نارمل لہجے میں جو بات کر گیا تھا اسے سن کر تو پاشا کی حیرت آنکھوں میں حیرت سی حیرت امڑ آئی تھی۔ یہی حال یاقوت کا بھی تھا۔ سلمان بٹ، جس نے کچھ دن پہلے مارکیٹ میں اپنی موڈیفائی کی گئی سپورٹ کار نکالی تھی، لیکن آپ کا نکالا گیا ڈیزائن اسے کھربوں ڈالرز کا نقصان کروا گیا، اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی، جس کا بدلہ اس نے آپ کی وائف پر حملہ کروا کر لینا چاہا، مگر ناکام رہا کیونکہ آپ ساتھ تھے ان کے، ورنہ اس نے جدید ایٹمک تیار کروا لیا تھا جس سے گاڑی تک کا پتہ نہ چلتا۔ وہ ویپن ساؤنڈ کے بغیر ورک کرتا ہے اور آج کے ٹائم کا سب سے فاسٹ ڈینجرس ویپن مانا جاتا ہے۔ اس نے پاشا کے حکم پر ساری ڈیٹیلز نکال لی تھی، لیکن اسی وقت بتا نہیں سکا کیونکہ وہ عام انسانی دنیا کا باشندہ نہیں تھا۔ پاشا خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اب وہی ہونا تھا جو طے ہوا تھا۔ میرا کام جلد از جلد ہونا چاہیے، کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہی ساتھ یہ بلیک شیڈو بھی اٹھا۔ کچھ کھایا نہیں آپ نے؟ اس نے چیزیں یوں ہی رکھی دیکھ اسے تھوڑا سا گلا کیا۔ اپنے قربان ہونے والے بکروں کو کھلاؤ۔ وہ درستگی سے چیزوں کو رد کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے یاقوت کی نظر بلیک شیڈو سے ملی۔ نہا لو، بدبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے۔ وہ کب سے خود پر ضبط کر کر کھڑا تھا۔ گوشت کی سمیل اسے بہت جلد چڑھ جاتی تھی۔ وہ بچ جائے گا؟ وہ یاقوت کی بات کا برا منائے بغیر پوچھنے لگا، جس پر یاقوت نے فوراً سے کندھے اچکا دیے۔ اس کے خاندان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے لیے تم اپنے اوزار تیار رکھو۔ اس نے سیدھا اس کے کام پر چوٹ کی۔ اوہ کم آن، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ کیا شان تھی اور معصومیت! ایسے لوگوں کے بیچ معصومیت بھی خود کے ہونے پر روتی تھی۔ یاقوت دونوں کو اسی وقت باہر سے
بادشاہ کی آواز سنائی دی، جس پر وہ 200 کی سپیڈ سے باہر نکلا۔ اس کے جاتے بلیک شیڈو نے ماسک اتار کر گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر وہ کھڑا رہا، پھر خود ہی اپنے کندھے کو ناک کے قریب کر کر سونگھنے لگا۔ کیا واقعی بدبو آ رہی ہے؟ وہ خود سے خود مخاطب تھا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے نہا لینا چاہیے۔ کہاں جانا ہے؟ یاقوت ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو۔ اس کی آواز سرد برفیلی تھی۔ یاقوت نے گاڑی کا رخ سلمان بٹ کے ٹھکانے پر موڑ دیا تھا۔ ساتھ ڈیش بورڈ پر نظر گھمائی۔ ہر چیز تیار تھی۔ حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا تھا۔ کوئی بھی جیسے سانس تک نہ لے رہا ہو۔ ذریاب بیلا کی بات پر شدید آگ بگولا ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو سیماب نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، ورنہ اس وقت سارا غصہ بیچارے بالاج پر اترتا۔ نوشیروال صاحب کافی دیر اسے سمجھاتے رہے، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کاکا، ہم کو ادھر سے جانا ہے، پلیز، ہم اور قید نہیں رہ سکتا۔ بیلا کی آواز گھٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ نوشیروال نے غصیلی نگاہوں سے ذریاب کی جانب دیکھا۔ ہم کبھی نہ تمہارا ضد مانتا۔ اگر ذریاب کی نگاہیں اپنی جانب موڑ گیا۔ داراب نے بھی اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ اگر ذریاب خان تم پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ ان کی بات وہاں موجود لوگوں کی جیسے سانس تک روک گئی۔ ذریاب کو لگا ان کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، جبکہ بالاج کی آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں چمک ایک ساتھ اتر آئی۔ بالاج، تم بیلا کو ادھر سے لے جا سکتا ہے۔ جب داراب کا نکاح اس سے ہوگا، ہم واپس لے آئے گا اس کو۔ وہ حتمی فیصلہ تھا ان کا، جس پر پوری حویلی انہوں نے اپنے بیٹوں پر ڈھا دی تھی۔ اتنی سفاکیت، اتنا ظلم، وہ بھی اپنی اولاد پر۔ کم از کم ایک باپ نہیں کر سکتا تھا۔ ذریاب شرمسار سے بیٹھے ان کو دیکھتے رہے۔ آج ان کا یہ فیصلہ ذریاب خان کے دل میں ایک گہرا گڑھا کر گیا تھا، ایسا جو اب شاید ہی کبھی بھر سکے۔ وہاں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے اس فیصلے کو رد کر سکے۔ بالاج اٹھ کر بیلا کو اپنے ساتھ کھڑا کر گیا۔ شکریہ کاکا، تم جب بولے گا ہم تب یہ امانت آپ کے در پر چھوڑ جائے گا۔ ادب کے سارے قرینے وہ پار کر گیا تھا۔ ان کو اٹھتے دیکھ ذریاب مٹھیاں بھیجے ایک ہی جست میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو ایسے اٹھتے دیکھ جیسے سیماب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ماحول میں مزید سنگینی آ گئی۔ بالاج بیلا کا ہاتھ تھامے اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کا اس حویلی سے جانا مطلب زحال کے ساتھ ہوئی ناانصافی کے ساتھ مزید ناانصافی کرنا تھا۔ بنی ہوئی اس گھر کی رونق کی قربانی کو ضائع کر دینا تھا۔ اتنے سال سے جو سب اس بھٹی میں جل رہے تھے، اس بھٹی کو مزید بھڑکا دینا تھا۔
بیلا کا ہر بڑھتا قدم جیسے اس دشمنی کو جان لیوا حدوں تک لے جا رہا تھا، لیکن تب ہی بالاج کے قدم جیسے وہیں زنجیر ہو گئے، بیلا بھی رک گئی، ساتھ سب کی سانسیں۔ بالاج بے اختیار پیچھے جیسے ہی مڑا، اس کی نظر سرخ خون چھلکاتی نظروں پر پڑی۔ ایک ہاتھ کی مٹھی زور سے بھینچے، شدید طیش میں کھڑے ڈاراپ پر، جس کے ایک ہاتھ میں بیلا کی نازک کلائی آ گئی تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے درد کی شدت بیلا کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لالا! اس نے آنکھیں بیلا کی آنکھوں میں گاڑے ضریاب کو پکارا۔ مولوی بلائیں۔ یہ گویا ایک دھماکہ تھا جو حویلی میں موجود ہر فرد کے سر پر ہوا تھا۔ بیلا تو ایسے تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت، نہ سانس آ رہی تھی، نہ دل دھڑک رہا تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے اپنا اچھا سا رسپانس کریں۔ کل کی ایپیسوڈ آپ کے رسپانس پر ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔